السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ پاکستان میں ہم آج کے دن کسی بھی سیاستدان سے یا سیاسی جماعت سے اصولی سیاست کی امید رکھ سکتے ہیں، یا آج کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں بے اصولی ہی اصول ہے؟ ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز پر اور پولیٹیشنز پر برا وقت اور مشکل وقت بھی آتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نواب احمد خان کو قتل نہیں کیا تھا، ان کو ایک شبے میں رکھ کر گیلوز تک پہنچا دیا گیا، لیکن انہوں نے معافی نامہ نہیں لکھا۔ نواز شریف ہو، مریم نواز، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، زرداری صاحب، غلط یا صحیح انہوں نے کورٹ کچہری کے دھکے کھائے، پولیس کے ڈنڈے کھائے، مگر ان میں سے کسی نے وہ نہیں کیا جو 9 مئی کو پی ٹی آئی نے کیا۔ خواتین و حضرات، حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، مگر پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کی سیاست کرنے کی بجائے ملک میں خانہ جنگی اور ملک کو فتح کرنے کا پلان بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ 1.5 سال انہوں نے جو نفرت کا بیانیہ چلایا ہے وہ اتنا مؤثر ہوگا کہ ریاست اور ریاستی ادارے ان کے سامنے مٹی کے ڈھیر کی طرح گر جائیں گے اور وہ ان سب کو کانکر کر لیں گے، مگر ان کی ساری اپریسیشن الٹی پڑ گئی۔ آج خواجہ آصف صاحب سے شاہ زیب خان زادہ کے ایک پروگرام میں ایک سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے 27 سال سے جانتے ہیں اور ان سے بہتر اسٹیبلشمنٹ کو نہ کوئی ہینڈل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جانتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے کیا جواب دیا۔ 27 سال کا جس بندے کو تجربہ ہو اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ڈیل کرنے کا، یا وہ اتنا کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے 27 سال کا تجربہ ہے اور وہ پلان اے سے بی پہ جس طرح شفٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں لگتا، تو مجھے وہ مہربانی کر کے یا آپ ان سے پوچھ لیں یا میں آپ کے وساطت سے جو ہے یہ ٹیلی ویژن کے اسکرین کے ذریعے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ان کو یہ سارا پتہ تھا تو پھر انہوں نے کیا جک ماری جو ڈی جی آئی ایس آئی کے اس کے اوپر تبدیلی کے اوپر جو ہے 2021 میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ اگر وہ جانتے ہوتے اسٹیبلشمنٹ کو تو اس قسم کی کوئی ان کو پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں چول مارنے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ لگے رہتے جہاں پہ لگے ہوتے 27 سال کی جگہ 29 سال کا ایکسپیرینس ہو جاتا، 30 سال کا ہو جاتا، 35 سال کا ایکسپیرینس ہو جاتا۔ اب وہ لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے اس لیے مجھ سے ایڈوائس لو۔ یار تمہارا اگر ایکسپیرینس تھا تو تم جہاں پہ آج کھڑے ہو وہاں پہ کھڑے نہ ہوتے۔ اگر یہ تمہارا ایکسپیرینس کا فیلئر یا ایکسپیرینس نہ ہونے کا ثبوت ہے، گواہی ہے کہ تم جہاں اس وقت کھڑے ہو کہ تم نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا، 9 مئی کا دن بذات خود ایک گواہی ہے تو تم نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا۔ اگر تم اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہوتے، ان کے ری ایکشن کو جانتے ہوتے، ان کی جو ایک ایتھوس ہے یا ان کا ایک کلچر ہے یا ان کا ایک ٹریننگ جو ہے اس کو جانتے ہوتے تو تم 9 مئی کا دن نہ ہوتا۔ تم نے جو اس دن بغاوت کی، آپ کو نہیں پتا کہ فوج کے خلاف بغاوت جو ہے اس کی کیا سزا ہوتی ہے، کیا اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو یہ 27 سال کے تجربے کی جو آپ بات کریں آپ غلط کر رہے ہیں، یا آپ بیوقوف ہیں یا آپ کی اپر سٹوری خالی۔ آج وسیم اکرم پلس بھی کلین بولڈ ہو گئے، آئیے ان کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ سن لیتے ہیں۔ میں پاکستان کا کوئی بھی شہری نہیں ہوگا جو ان واقعات کی مذمت نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے ملک کی جو فوج ہے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے، اور جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اور اس کو فروغ دی ہے۔
اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے پیش نظر میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر جو کہ سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کے بیٹے ہیں، آج انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی پیشکش صرف حقیقی فیصلہ سازوں کو کی ہے۔ پی ٹی آئی کٹ پتلیوں سے مذاکرات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ ان مسلط شدہ لوگوں کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، یہ لوگ بیساکھیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ احمد سے پوچھتے ہیں کہ احمد ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کا جواب تھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی آلریڈی ایک بند گلی میں پہنچ گئی ہے، ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کو مذاکرات کے لیے کہا ہوا ہے، اور حکومت کی طرف سے کچھ پازیٹیو اندیا بھی اور کچھ پازیٹیو سائڈ سے باتیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ شاید بات چیت کے تیار ہیں، اگر وہ معافی مانگ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ اب آج حماد اظہر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو ابھی تک پی ٹی آئی میں ہے، بہت سارے لوگ چھوڑ کے جاتے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن حماد اظہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو مذاکرات کی دعوت ہے یہ جو اصل میں حکومت چلانے والے ہیں ان کے لیے ہے، نہ کہ جو کہ سامنے پپٹ بٹھائے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے۔ سیاستدان سے ہی بات چیت کرے گا، اگر بات چیت سے پہلے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں، جیسے پی ڈی ایم نے پچھلی دفعہ کیا تھا، مذاکرات شروع ہوئے اور باہر سے کرٹیسزم شروع کر دیا، تو ایسی سچویشن میں چیزوں میں بدمزگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت پھنسی ہوئی ہے، کارنر میں لگایا ہوا ہے، اور مختلف سائڈ سے ان کو موقع پڑ رہے ہیں اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بڑے ہیوی ویٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں جو پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی اوریجنل ڈیسیژن میکرز ہم سے مذاکرات کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے آ کے امریکہ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ سے آ کے اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کرنے ہیں، جوڈیشری نے مذاکرات کرنے ہیں، تو پھر تو کوئی نہیں آئے گا۔ جوڈیشری کا یہ کام ہی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ کام نہیں کہ بیٹھ کے آپ سے مذاکرات کریں۔ آپ کے مذاکرات سیاستدانوں سے ہونے ہیں، پی ڈی ایم سے ہونے ہیں، فضل الرحمان سے ہونے ہیں، ایم کیو ایم سے ہونے ہیں، جماعت اسلامی سے ہونے ہیں، جس سے بھی ہونے ہیں، آپ کے صحافیوں سے بھی نہیں ہونے۔ آپ کے صحافیوں، جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، جو مرضی آپ طبقہ فکر اٹھا لیں، تاجر، انہوں نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنے، آپ سے سیاستدانوں نے مذاکرات کرنے ہیں۔ اس چیز کو خود بھی سمجھیں، اپنے پارٹی لیڈران کو بھی سمجھائیں، جو پارٹی میں رہ گئے ہیں ان کو بھی سمجھائیں۔ پارٹی پہ سخت وقت ہے، اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ایسی سٹیٹمنٹیں دیکھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جی ہم سے اوریجنل ڈیسیژن میکر مذاکرات کریں، یہ تھوڑی سی اور بات ہو جائے گی اور چیزیں پھر دوبارہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، پھر وہی لائن پہ آپ چل پڑیں گے اور پھر وہی نہ دوبارہ کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے۔ تو مہربانی کریں، تھوڑا سا جو ہے ہتھولا رکھیں اور چیزوں کو بہتر ہونے دیں، تاکہ چیزیں اسموتھلی چلیں، روٹین میں آئیں اور الیکشن کی طرف ہم جا سکیں۔ جی رانا صاحب۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک پہلے سٹیٹمنٹ آئی اور پھر انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ مل کر ایک پودا بھی لگایا، جہاں صحافیوں نے ان سے کچھ مذاق بھی کیا اور کچھ سوالات بھی کیے۔ احمد، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی السلام علیکم رانا صاحب، آج سپریم کورٹ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو چل رہی تھی، جس میں ویڈیو ہو سکتا ہے تو آپ بھی ناظرین کو دکھائیے گا، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آتے ہیں، ایک میٹنگ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آ کے وہ ملتے ہیں مختلف ججز کے ساتھ، باقی ججز سے بھی ملتے ہیں، اور جب وہ مڑتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف تو وہ ان کو کوئی بلا لیتا ہے، منہ ان کا پرے ہو جاتا ہے۔ تو اس سے لوگوں نے یہ پوائنٹ آف ویو نکالا کہ دونوں میں اتنا شدید اختلاف ہے کہ دونوں سلام بھی آپس میں نہیں لیتے۔ پبلک گیدرنگ میں، ایسی میٹنگز میں جو سوشل میٹنگ آتی ہیں، وہ سوشل میٹنگ ٹائپ تھی ایسی، جس میں سپریم کورٹ کے مختلف ججز صاحبان اور ان کی فیملیز آئیں گی، اس طرح کا اس پوائنٹ آف ویو لیا گیا، اور لوگوں نے اس کو 3-4 دنوں میں وہ رگڑا کہ ایسے لگا جیسے یہ تو حالت ہی۔ پہلے بھی ایسا ایک وہ واقعہ سنایا گیا کہ جنہیں دونوں کی واک کے دوران سوٹیوں سے ایک دوسرے تلخ کلامی ہو گئی، وہ بھی جھوٹا واقعہ تھا۔ اس پہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا، اور پھر دن میں ان دونوں نے مل کے سپریم کورٹ کی شجر کاری مہم
चल रही है उसमें पौधा भी लगाया, और उस पौधा जब लगाया तो साफिया को पता है साथ खड़े थे, छेड़ रहे थे, तो उनमें से एक ने कहा कि ये वाला पौधा जरूर फूले फलेगा सर, ये वाला। दोनों मिल के लगा रहे थे, दोनों ने मिल के लगाया, दोनों मिल के उसको पानी दिया, दोनों वाटर किया, तो उस पर साफियों ने शोर, पीछे से शोर मचा रहे थे, आवाजें आ रही थी कि सर ये पौधा सही फूले फलेगा, ये सही पौधा फूलेगा। तो ये बात तो शरारत वाली थी, लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने फिर इसको क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि एक मुहिम चली थी, जैसे हम में बड़ा इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं है, हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, हम मिलजुल के काम करते रहे। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है और ना कोई मैं चाहता हूं। सिर्फ फिर उन्होंने वजाहत की कि वो उसमें ये हुआ कि उस जगह पर जब मीटिंग हुई थी, मैं पहले मिल चुका था बंदयाल साहब से, और उसके बाद दोबारा वो फिर आए, और वो कोई और जस्टिस साहब थे बड़े सीनियर, वो वहां पे मौजूद थे, तो उनसे मिलने आए थे, मैं भी उनसे मिलने उसी साइड पे आया हुआ था, तो मैं उनसे पहले मिल चुका था। तो ये बहरहाल उन्होंने काफ़ी डिटेल में वजाहत की, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दरमियान में कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। बड़ी खुशहाइन बात है, क्योंकि वो आइंदा के चीफ जस्टिस हैं, और मुसलसल खबरें लग रही थी चैनल अखबारों में, चैनल्स पे उनके हवाले से कि जी इनमें इख्तलाफ है, शदीद है, बेंच बन रहे हैं, इतराज़ात है, काजी फायद ईसा साहब को फलां गुस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्ला। बहरहाल उन सारी चीज़ों के बावजूद ये क्लैरिफिकेशन हुई, और काफ़ी ज़ोर शोर से इसको क्लैरिफाई किया गया दोनों जजेस साहबान की तरफ से। जी राना साहब। जस्टिस काजी फायद ईसा आने वाले नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। अगर वो 2 महीनों में जाने वाले चीफ जस्टिस के साथ लड़ेंगे या इस किस्म की कंट्रोवर्सी का शिकार होंगे, तो मेरा ख्याल है ओहदा संभालने के बाद उनको पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी अच्छी तरह से देखा नहीं जाएगा। ये एक अच्छा तरीका था, एक अच्छा कदम था उनके लिए अपनी रेप्यूट को बहाल करने का। अहमद, आज परवेज़ इलाही साहब को भी पहले गिरफ्तार कर लिया गया, फिर छोड़ दिया गया, और बाकी सियासी कैदियों के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक किया जा रहा है, और ख़वातीन के साथ कुछ ज़्यादतियों की ख़बरें भी आम हो रही हैं। इन चीज़ों के पाकिस्तान की सियासत पर आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेंगे? अहमद, आपका क्या एनालिसिस है? जी राना साहब, परवेज़ इलाही साहब को बेल मिली, और साथ फिर दूसरे केस में दोबारा अरेस्ट कर लिया गया, और उनकी भी काफ़ी उम्र इस वक्त हो गई है। इस वक्त बहुत ज़्यादा वो जेल शेल और इस तरह की मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या हार्डवेयर अपडेट होता है, या वो आके कहते हैं मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, पार्टी छोड़ रहा हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल वो अभी अंडर डिटेंशन है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस वक्त जेल में हैं, बाकी लीडरान भी, बहुत कम लीडर बाहर हैं। तो खान साहब इस वक्त वकला से मिल रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है। परवेज़ इलाही साहब चूँकि पंजाब के वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, और वोटों के तनासब में अभी भी देखा जाए तो पीटीआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर वोट ले गई, अगर इलेक्टेबल्स उनके साथ ना हुए तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन लड़ना इलेक्टेबल्स का ही काम है, उन्हीं को पता होता है कैसे लड़ते हैं। ये एक इशू हो जाएगा फिर पीटीआई के लिए अल्टीमेटली जाके इलेक्शन के करीब। और अब सिनेरियो ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है कि शायद जैसे इलेक्शन हो ही जाए, इलेक्शन का रुकना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। दरम्यान में फिर बातें शुरू हो जाती हैं, कौन सा 2 साल का टर्म सेट पता नहीं, कहानियां जितनी मर्जी उठा ले, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन होना ही होना। उसके बाद पीटीआई की जो खवातीन जेल में थी वो आज आई पेशी पे, उनके वालिदैन भी थे, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ कोई ऐसी जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। जो लीडर छोड़ के गए हैं उनकी फैमिली इसके साथ क्या हुआ उन पर भी कोई नहीं बोला। मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ लोग हैं कि किसी को किसी तरीके से दबाया गया है, किसी को उनकी करप्शन की फाइलें सामने रखी गई हैं, कुछ ये कहता है, कोई कहता है कि दूसरे इल्जाम आते हैं, ढेरों हैं, कुछ कहता है फैमिली मेम्बर्स को बुला के रगड़ा गया है, बच्चों को बुला के रगड़ा गया, तो ढेरों तरह की कहानियां हैं। लेकिन बहरहाल इन कहानियों के बावजूद जो खवातीन वाला था उससे एटलीस्ट एक ये चीज़ नजर आई है कि ऐसी कोई चीज़ की नहीं गई। फिर शाम को पंजाब के आईजी ने भी बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तदा की कि हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, किसी को नहीं सुना, माफिया मांग रहे थे। बहरहाल होना भी नहीं चाहिए कि जिनको आप जेल में ले जाएं फिर उनसे सियासी कैदियों के साथ फिर आप वो रवैया रखें। अब वो दौर नहीं रहा। अब मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को और बाकी को भी, पुलिस को खास तौर पर ये देखना चाहिए कि अब वो ये दौर नहीं है। अब चीज़ें बिगड़ जाती हैं फिर हाथ से निकल भी जाती हैं। तो अभी तो हल्की सी निकली हैं, अगली दफ़ा निकलती हैं
تو جوڈیشری میڈیا اس وقت بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں لوگ اتنے ڈرے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو بولتے نہیں بھائی کسی ایشو کے اوپر، عام ووٹر نہیں بول رہا. جی رانا صاحب. 1 مئی سے 8 مئی تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے ورکر جیلیں بھر رہے تھے اور پولیس کی وینوں پر چڑھ کر یہ وکٹری کے نشان بنا رہے تھے. 9 مئی کو یہ ریاست کو کانکر کرنے کے لیے نکلے اور 9 مئی کو انہوں نے پاکستان میں وہ کیا جو کہ ایک صرف دشمن کا خواب ہو سکتا ہے. پاکستان کی بنیاد کو انہوں نے لہو لہان کیا اور اب یہ باری باری سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. خواتین و حضرات، اگر پاکستان میں سیاست کی سمت درست کرنی ہے تو ان پلانرز کو اور ان سہولت کاروں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام کو بھی اب جاگ جانا چاہیے اور الیکٹیبلز کی سیاست کو دفن کر دینا چاہیے. یہ اندھی تقلید ختم ہونی چاہیے. پاکستان کا جو سوشل سٹرکچر ہے سیاست کے محاذ پر اس میں بالکل سست روی ہے اور اس میں سٹیگننٹ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. پاکستان میں سوشل اور اکنامک فرنٹ پر بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو الیکٹیبلز اور لوٹے جو ہیں یہ جب نئی پارٹیوں میں جائیں تو ان کو جواب دینا پڑے عوام کو، آپ کو. کیا یہ عوام کو جواب دہ ہیں؟ کیا یہ آپ کو جواب دہ ہیں؟ یا ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں؟ آپ بھیڑ اور بکریوں سے زیادہ آپ کی کوئی اوقات نہیں. اگر آپ میرے سے ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو کمنٹس میں پلیز شیئر کیجئے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.